کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا۔ تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی میں، ٹی بی ہو گئی تھی تب تک، ٹی بی سے مرا تھا، اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر، اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں، کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دے، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو، اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ، تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں، تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگ، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا، میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی، اور جاگا بھی ہوں، کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں۔ شہاب الدین غوری سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے بر صغیر باقاعدہ، اور پھر وہ اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حکمران بناتا ہے، اور اس کے 2 داماد تھے، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ شہاب الدین غوری ہمارے دیس میں ماشاءاللہ مدفون ہے، یہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا تراوڑی کے میدان میں یہ شہاب الدین غوری تھا۔ پہلی جنگ میں سے شکست ہوئی، تیاری کر کے نہیں آیا تھا، تراوڑی کی پہلی جنگ میں 12,000 کا لشکر تھا، اور واپس جا رہا تھا کہ پتہ چلا پرتھوی راج چڑھایا، تو سب سرداروں نے کہا واپس چلیں، ہماری تیاری نہیں، انہوں نے کہا موت سے گھبرا کے جانا مسلمان کا شیور، لڑ گیا تھا، اس میں پھر شکست کھائی، پھر یہ واپس نہیں ہو رہا تھا، یہ لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے سے گرا، تو پیچھے سے ایک ترک سردار نے چھلانگ لگائی اور اس کو ایک ہاتھ سے سنبھالا، اور اس کے گھوڑے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا اور
لشکر سے اس کو نکال کے باہر لے گیا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ پھر دوسری جنگ میں وہ 1 سال تک بستر پہ نہیں سویا، بیوی کے پاس نہیں گیا پورا سال، اس نے تیاری کی۔ اور پھر تراوڑی کے میدان میں اس نے پرتھوی راج راجپوت چوہان، یعنی وہ ہمارا پڈا وہی تھا کم وقت، ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی کوئی 15-20 نسل پہلے، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا قبیلہ وہی ہے راجپوت چوہان، پرتھوی راج کی نسل۔ تو اس کے 2 داماد تھے، ایک شمس الدین ایک ناصر الدین۔ ناصر الدین کو اس نے ملتان کی حکومت دی، شمس الدین کو پھر اس نے دلی کی، اور قطب الدین ایبک کو لاہور کی۔ اس میں شمس الدین پھر بہت عالم نکلا۔ قطب الدین ایبک بہت سمجھدار تھا، لیکن 4 سال کی حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہ پولو کھیلتا تھا، پولو، یہ گھوڑے کا، تو گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ انارکلی کے پچھلی طرف اس کا مزار ہوتا تھا، انارکلی جانا ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں پڑھتا تھا، تو سارے محلے کا کوڑا کرکٹ اس کی قبر پہ پڑا ہوتا تھا اور عبرت کا نشان ہوتا تھا۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے یہ نیکی کا کام کیا، اس نے وہ سارا محلہ صاف کروا کے چاروں طرف کے مکان خرید کر اس کی قبر پر ایک بڑا خوبصورت اس نے مزار بھی بنایا، ساتھ آنے جانے کی جگہ بھی بنائی۔ تو اس طرح یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد ہے۔ التمش نے 5 دفعہ چنگیزیوں کو شکست دی، 5 دفعہ، اور ان کے چنے چبوا دی۔ پھر صلاح الدین خلجی نے، تو خاندان غلامہ ختم ہوا، خاندان غلامہ کے بعد سادات آئے۔ خاندان غلامہ کے دور میں تیمور کا حملہ ہوا، پھر وہ جاتے ہوئے سادات کو حکمران بنا، ان سے پٹھانوں نے حکومت حاصل، ان سے مغلوں نے حکومت حاصل۔ ابراہیم لودھی کو شکست دی بابر نے پانی پت کے میدان۔ بابر بڑا دلیر آدمی تھا، بڑا عجب بادشاہ گزرا ہے، تھوڑی عمر میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا، پر اس کی عجب زندگی۔ تو ایک یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط، اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا، کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو۔ ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا، کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی، اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کے انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے، ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا، ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی، اس نے نا اپنا ایک جتھا بنا لیا، تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو، تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگا، کہا جی میرے پاس 500 صندوق ہے شرفیوں کے بھرے ہوئے، وہ 5 بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا، جب اس نے کہا 500 تو اس کی تو رال ٹپک پڑے، ان کا مہاراج میرے جیسا دیانتدار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، تم لے آؤ میں بڑی حفاظت کروں گا، جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا، تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا۔ ان کا بس مہاراج میں یہی چاہتا ہوں، اس نے سپاہی چھپا دی، ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی، بند کروا کے ریڑیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر بھجوا دی۔ جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڑیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا۔ تو یوں شیر شاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا، پھر اس نے 6 سال حکومت کی، پر وہ کام کیے جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی، ملتان سے لے کر لاہور تک، اس کو شیر شاہ سوری روڈ کہتے تھے۔
پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے، تو دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتی. اس وقت دریائے راوی زندہ تھا، آباد تھا، اب تو مرمرا گیا بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ بہتا تھا دریائے راوی. تو لمبا دریائے راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا. جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریا ہوتا تھا. ایسے کنویں اور ایسے نلکے ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا. تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ، یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ، یہاں پہنچا تھا. تو یہاں اکبر پیدا ہوا، یہاں اکبر پیدا ہوا. پھر ہمایوں نے اس کو بیوی کے ساتھ کابل بھیج دیا، خود وہ ایران چلا گیا، ہجرت کر گیا. پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا. شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھی، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو وہ شکست کھا گئے. پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا. تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے. نہ علم کی صحبت، نہ علماء کی، نہ علم نہ علماء کی صحبت. آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا بغیر مناظرے کے. ہیں یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں. نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی. وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ نہیں، کبھی کسی سے. صرف بہت اصرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی بس، جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظر. رحمت اللہ کرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بر صغیر اندلس ہوتا، اسپین ہوتا. یہ تو لوگ آ گئے تھے. مجھے کل پرسوں تمہارے استاد شیخ رمضی نے بتایا کہ بور عقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا. اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے جو چٹائی پہ راضی ہو اور چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے. حبیب بور عقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی کھلا دی اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا. جب وہ کھینچے تو پھر ہر کو سب کچھ چلا گیا. اور یہاں کے علماء بکے نہیں، بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ. نانوتوی کو نا والی دکن حیدرآباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو 500 روپے مہینہ تنخواہ دوں گا. 500 روپے مہینہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے آج کا، 50 لاکھ روپیہ مہینہ. تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں، میری 5 روپے تنخواہ ہے، 2 روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں، تو 2 روپے میں میرے میاں بیوی کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، اور 5واں روپیہ مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں. تو 500 کو لے کے کیا کروں گا، 500 کو لے کے کیا کروں. تو یہاں علماء کی ایک کھیپ ایسی آئی جو بکے نہیں. تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناش کر کے رکھا. دین الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آ کر، ان درباری علماء سے تنگ آ کر. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا، کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا. حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا، یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ. اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے. گائے کا ذبح کرنا بند، شراب حلال، اکبر کو سجدہ، سورج کی پوجا. صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جپتا تھا. داڑھی منڈانا ضروری، داڑھی رکھنا حرام، سارے حرام کام. فیضی اور ابو الفضل کم بختوں. فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے، الفاظ محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، الفاظ محملہ سے، یعنی الف سے
سین سے، صاد سے، حا سے، را سے، دال سے، طا سے، لام سے، میم سے، یعنی وہ 14 حرف رہ جاتے ہیں، 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی. اور سوات الالہام، اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے، کہا الہاد کے مزے لے رہا، کہا الہاد کے مزے لے رہا. جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلے. مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے. اتنا بڑا کام، مولانا الیاس فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا، میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے کہ ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی، بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی، بدعت مٹ جاتی تھی. روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا. یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی نا. سورج کے آنے کی دیر ہوتی ہے، اندھیرا چلا جاتا، پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب ان ٹور پاؤ سورج آ گیا، تو خود ہی چلا جاتا. بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا. ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخو پورے میں. یہ جو شیخو پورہ ہے نا، یہ جہانگیر کے نام پر ہے. جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا. ابو یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی. ایسے ہی میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا. تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا. پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے، اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے. تو اللہ نے جہانگیر دیا. اس کی نخنیت، جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ، اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراء ہیں، بہتان ہیں، بہت سارے، کچھ کمیاں تھی بھی سی بادشاہوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کی. تو یہ شیخو پورہ جہانگیر نے آباد کیا تھا. اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے، شیخو بابا، شیخو بابا. ویسے نام اس کا سلیم تھا، جہانگیر اس کا لقب تھا، اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا، شیخو بابا. تو یہ اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے، اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا، اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا. تو یہاں شیخو پورہ میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں، تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے. تو جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتروا، کہا تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا. زندہ کی کھال اتروائی تھی. اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار. کہا بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن، جس نے تجھے اس دین اسلام سے برگشتہ کر دیا. چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا. اور تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے، اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے، اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھ. تو صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، اور میرے باپ نے سننا شروع کیا، پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے اتنے بڑے فتنے کو دبا دیا. یہ آج کل کے بیچارے کیا مناظروں کے ذریعے سے فتنوں کو دبا سکتے ہو، تو فتنوں کو ہوا دینے والی چیز. سنو، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے. سن رہے ہو؟ اعتراض کا جواب نہیں ہے. انتم خیر ام عبد اللہ، عتبہ بن ربیعہ کہہ رہا ہے انا اعلمکم بالشعر والسحر والکہانہ، مجھے بھیجو میں محمد سے بات کرتا ہوں. جاؤ بات کرو.
تو وہ آ کر کہتا ہے یا محمد انت خیر ام عبداللہ، تو اللہ کا نبی چپ. انت خیر ام عبد المطلب، اللہ کا نبی چپ. کہ آنے والا سائل نہیں ہے، آنے والا معترض ہے. معترض کا جواب نہیں ہوتا. اعتراض کا جواب دیں گے وہ کوئی اور ڈال دیں گے، پھر آپ اس کا جواب وہ کوئی اور ڈال دیں گے. یہ تو کہانی ایسے دیکھتے نا، جواب در جواب در جواب در جواب، اس کی کوئی انتہا ہے؟ میری بات سنو، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے، اشکال کا. یہ بات میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنی، پھر اس کو سیرت سے پرکھا. انتم خیر ام عبداللہ، ابھی یہ ایک ہی حدیث میرے سامنے آئی اور اللہ کہیں چپ. انتم خیر ام عبد المطلب، چپ. کہ رتبہ سائل بن کر نہیں آیا ہے، معترض بن کر آیا ہے، اس کو جواب نہیں دیا جا سکتا. وہ لمبی بات کرتا رہا، آپ خاموش رہے. جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، ایک بات کا. عتبہ میرے پاس جو ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، کیا ہے؟ قرآنا عربیا. حامیم والکتاب المبین قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعذر اکثرهم فهم لا یسمعون وقولوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ سے لے کر فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، یہاں تک قرآن پڑھ کے سنا دے. انا انزلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہ اس کو پڑھتے چلے جائیں. یہ سارا قرآن سنا، ایک بات کا جواب نہیں.